بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں علی نور اپنی سکسیس سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ بڑا تجسس کا باعث بنے گی اور ہو سکتا ہو آپ کے لیے بھی موٹیویشن کا ذریعہ بنے۔ دوستو، میں اپنے بہن بھائیوں میں سے آخری بھائی ہوں۔ 5 بھائی ہیں ہم، تو میں 5ویں نمبر پر ہوں۔ اس لیے گھر میں بڑا لاڈ کور ملا بچپن میں، والدین کی طرف سے بھی بھائیوں کی طرف سے بھی۔ اسکول میں مجھے داخل کرایا گیا نا، تو اسکول میں مجھے پہلے دن سے ہی کلاس مانیٹر بنایا گیا۔ بڑا اچھا لگا، ٹیچر کی ایبسینٹ میں کلاس کو ہینڈل کرنا یا ٹیچر کو اس کے کاموں میں سپورٹ کرنا، اس وجہ سے میرا ایکٹیو رول بڑھ گیا۔ کلاس میں اسٹڈی، گھر میں آ کر ہوم ورک کو کرنا اور اپنے آپ کو تیار رکھنا تاکہ کل کلاس میں کوئی ساتھی اگر پوچھے تو میں تے بتا سکوں۔ بڑا مزہ آیا۔ پرائمری اسکول سے لے کر ہائی اسکول تک میں کلاس مانیٹر رہا۔ ٹیچروں سے بڑی عزت ملی، ٹیچروں نے فوکس کیا، گھر میں ہمیں تربیت ہو رہی اور اسکول میں ہماری تعلیم ہوتی رہی۔ پھر اس کے بعد کالج گیا، اس کے بعد یونیورسٹی جوائن کیا، اور میں اپنے گھر سے پہلا بچہ ہوں جو یونیورسٹی جا کر پہنچا۔ یونیورسٹی میں میرا ایڈمیشن ہوا اور وہاں سے میں نے الحمدللہ ایم ایس سی کیا، یونیورسٹی میں فرسٹ پوزیشن لی۔ اس کے بعد وابڈا میں جاب آ گئی اور میں نے وابڈا میں جاب کے لیے اپلائی کیا۔ جس دن میرا ٹیسٹ تھا نا، وابڈا میں انٹری ٹیسٹ تھا، اس رات 92 کا ورلڈ کپ تھا۔ یہ 92 کا دور ہے اور 92 کا ورلڈ کپ کے میچ فائنل میچ چلا تھا پاکستان کا۔ میں ایک دوست کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، میں نے دوست سے کہا کہ یار میچ میرا اپنا چل رہا ہے، تو میں اپنے میچ کی تیاری کر رہا ہوں، آپ نے مجھے اس میچ کے جو چیدہ پوائنٹس آ جائیں، کوئی سکور آ جائے تو وہ مجھے بتا دینا۔ تو اسی طرح سے وہ پہلا ورلڈ کپ کا ہمارا جیتا ہوا، میں نے میچ کا ایک اوور بھی نہیں دیکھا اور میں اپنی تیاری میں لگا رہا۔ اگلے دن میرا انٹری ٹیسٹ ہوا وابڈا کا، اور الحمدللہ جب اس کا رزلٹ آیا تو ہم 32 آفیسر سلیکٹ ہو گئے تھے وابڈا میں، اور اس میں سے میں میرٹ کوٹا پہ وابڈا میں انڈکٹ ہو گیا۔ اور یہ سلسلہ جو وابڈا میں اپلائی کیا تھا نا، میں گھر والوں کو نہیں بتایا تھا۔ میری امی اس وقت حیات تھی اور میرے بڑے بھائی، دوسرے بھائی، کسی کو پتہ نہیں بتایا تھا۔ اور میں ایک دوست کے گھر کا ایڈریس دیا تھا جس کی وجہ سے میری خط و کتابت جاری رہی، اور جب آرڈر ملا تب جا کر میں نے گھر والوں کو بتایا۔ گھر والے سارے حیران ہو گئے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں۔ میں نے کہا میں نے سوچا تھا کہ آپ لوگوں کو سرپرائز دوں گا۔ بڑے بھائی بہت خوش ہوئے اور امی بھی بہت خوشی۔ اسی طرح سے میں نے اپنی زندگی کا اسٹارٹ کیا۔ جب وابڈا جوائن کیا تو مجھے گھر والوں نے کہا تھا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم نے جا کر ڈیلیور کرنا ہے۔ یہ پوائنٹ ان کی میرے دل میں بیٹھ گئی، اور جوائننگ سے لے کر میں 17 گریڈ میں آیا وابڈا کے اندر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن۔ پھر اللہ کے فضل سے پروموشن ہوتے گئے ایز ڈپٹی ڈائریکٹر، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر، پھر اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل، اور اس کے بعد جنرل مینیجر۔ اور اتنے سارے یہ کیریئر کے جتنے سٹیپ تھے نا، اللہ کے فضل سے بڑے آسانی سے ہوتے گئے، اور میرے لیے کہیں پر بھی کوئی ایسی پریشانی کا سبب نہ بنی۔ وجہ یہ تھی کہ والدین کی بات میں نے ذہن میں رکھی تھی کہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، تو جہاں پر بھی رہا، جتنی دیر بھی رہا نا، تو بہتری کا سوچا، اپنے لیول پہ اپنے ذمہ داری کے اعراض میں جا کر چیزوں کو دیکھا کہ کیسے بہتر ہو سکتی ہیں، ان کو بہتر چلا گیا۔ جہاں اگر سینئر سے کوئی سپورٹ ملتی تھی تو اچھی بات تھی، اگر کہیں رکاوٹ آ گئی تو میں نے اس رکاوٹ کو ذہن میں سوار نہیں کیا، بلکہ اپنے رول کے اندر جہاں جہاں مجھے اسپیس ملا، میں نے وہاں بہتری لانے کی کوشش کی۔
اور اس وجہ سے پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ پولیس کے اندر سینئرس کے اندر ایک اچھا امیج ڈیولپ ہوتا گیا، اور اب میں وابڈا سے ایز اے جنرل مینیجر کام کر کے ابھی میں نے اپنی سروس کو اینڈ کیا ہوا ہے۔ تو الحمدللہ آخر میں میری جو سروس رہی وابڈا کے اندر ایز جنرل مینیجر ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کی تھی۔ تو ایک طرف سے میرے اپنے آفیسر ہی تھے جن کی ٹریننگ کو فوکس کرنا تھا، دوسری طرف میرے وابڈا امپلائیز کے بچوں کی تعلیم تھی اور ان تعلیم کو دیکھنا تھا۔ تو بہت بڑا سیٹ اپ تھا ایجوکیشن کا، تقریباً 16 ہائی اسکولس ہیں ہمارے یہاں، ایک ڈگری کالج ہے۔ تو ہر طرح سے ٹیچرز کو الگ موٹیویٹ کیا، اسٹوڈنٹس کو الگ موٹیویٹ کیا، اور ان کے لیے میں نے نئے کچھ جو ہے سے چیزیں سیٹ کی تاکہ یہ تمام بچے ایک بہترین پاکستان کے طور پر سامنے آ جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ اسکول کے بچے بہت اچھے نکلیں گے۔ بچوں نے مجھے اچھا ریسپانس دیا، ٹیچر نے اچھا ریسپانس دیا، اور ٹریننگ سینٹرز میں بہت بہتری لے کے آیا۔ تمام ساتھیوں نے ان کے کوآپریشن سے یہ ساری چیزیں اچھی ہوئی، اور اس میں سارا کمال جو ہے نا وہ ٹیم کا ہے۔ ہر وقت ہر جگہ پر مجھے ٹیم نے سپورٹ کیا، اسکول سے لے کر جاب آنے تک۔ سینئرس نے کیا، جونیئرس نے کیا، ساتھیوں نے کیا۔ پھر سے علاوہ کافی لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا رہا، ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں جو نا شیئر کی تاکہ ان کے اندر بھی بہتری پیدا ہو، اور میرے لیے میرے گھر والوں کے لیے خاص موٹیویشن بنی۔ میرے جو اس کے بعد یونیورسٹی جب نکلا پوزیشن لے کر، تو میرے بھتیجے بھتیجیاں بانجے وہ بڑے موٹیویٹ ہو گئے تھے، اور الحمدللہ پھر انہوں نے بھی اس طرح سے یونیورسٹی میں جا کر بہترین پرفارم کیا۔ آج ماشاءاللہ میری بھتیجی ہے مائکرو بایولوجی میں ڈاکٹر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور دوسری بھتیجی ہے وہ پروفیسر ہے۔ اس طرح سے میرے بھتیجے ہیں الحمدللہ۔ تو سب نے اچھی تعلیم حاصل کی، مقابلہ کیا، اور یہ رجحان میرے بچوں تک آ گیا ہے۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اپنے تمام اس اسٹوری کو سننے والے ساتھیوں کے سامنے رکھوں، تاکہ وہ دیکھیں کہ اگر اپنے گول کو مقصد کو واضح رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے طور پر کر کے دیکھنا ہے، کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہونا، انڈیپینڈنٹ ہو کے کام کرنا ہے، تو انسان کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اس میں ایک اور خاص وجہ بتاؤں کہ گھر والوں نے مجھے جو شروع میں قرآن کی تعلیم دلوائی تھی اور مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالی، تو الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک ایسے ہی نماز بھی قائم کی ہوئی ہے۔ قرآن کو جتنا ہو سکے اتنا روز پڑھ لیتا ہوں، چاہے ایک پیج ہو جائے تو ایک پیج پڑھ لیتا ہوں۔ تو قرآن کا اللہ بھی قرآن پاک میں یہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں۔ سورہ مزمل کی آیت ہے کہ آپ جتنا ہو سکے نا آپ اتنا قرآن پڑھا کرو۔ تو یہ بات مجھے بڑی موٹیویشن لگی کہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنا ضرور پڑھو، تو اسی لیے آسانی کے ساتھ جو میسر ہو گیا وہ پڑھتا رہتا ہوں۔ اسی طرح نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا، نماز نے مجھے وقت کی پابندی سکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز نے مجھے یہ بھی سکھایا کہ وقت کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ گزرا ہوا وقت جو ہے نا انسان کو پھر بعد میں یاد آتا ہے کہ میں کیسے ضائع کیا۔ تو یہ چیزیں ہم نے اگر اپنے بڑوں سے سیکھی۔ بڑوں سے ایک اور بات میں نے سیکھی کہ رشتہ داروں کی کیسے قدر کرنی چاہیے، والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے۔ اس لیے میں نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے کہ الحمدللہ بہت اچھے ریلیشنس ہیں، ہارمونیس ورکنگ ہے، ریلیشنس ہیں، ایک دوسرے کے لیے ویل وشنگ ہے، ہمیشہ تعاون کرتے ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں، دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ سپورٹ کرتے ہیں۔ جب بھی ایک چیز آئی نا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہم نے دیکھا ہے، اور پرٹیکولرلی یہ بات بھی جو ہے نا میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دیکھی تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں تھے تو اس کے والدین نہیں تھے، اور دادا نے پالا، پھر چاچا نے پالا، تو یہ ایک خاندانی اثر آ گیا بچے کے اندر۔ پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمر میں حضرت علی جب بالکل چھوٹے بچے تھے تو اس کو اس طرح سے اپنے یہاں پالا۔ تو یہ بات ہمیں اچھی لگی کہ رشتہ دار اپنے چھوٹے بچوں کا کس طرح سے خیال کرتے ہیں، کیسے تربیت کرتے ہیں۔
تو آپ دیکھیں نا حضرت علی کی بھی بڑی اچھا رسول اللہ نے تربیت کی، اور اس کی ہستی بھی آپ کے سامنے ہے۔ جیسے اس کی اپنی ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسے ہی اپنے باقی بچوں کی ہستی بنائی۔ آپ بیوی فاطمہ دیکھیں، امام حسن حسین کو دیکھیں، دوسرے صحابہ کو دیکھیں جو بڑے بڑے تھے عمر میں، اللہ ان کی تربیت کی۔ ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، میں کتنے کتنے صحابہ کے نام لوں، آپ دیکھیں گے کہ سارے ساتھی ایسے تھے۔ اور ایک چیز وہاں سے جو میں نے سیکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اس کو میں نے اپنے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو کبھی کمپیئر نہیں کیا، کبھی بھی ایک کو دوسرے کے اوپر کمپیئر کر کے ترجیح نہیں دی، ہر ایک کو اپنے اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ دیکھا۔ اور یہ چیز ہم نے اپنے خاندان میں بھی دیکھی، ہمارے والدین بھی دو بھائیوں کو کبھی کمپیئر نہیں کیا کہ یہ اچھا ہے وہ کمزور ہے، یا دوستوں کے اندر اسی طرح سے یہ بات رہی کہ بھائیوں کے اندر کبھی کبھی حسد پیدا نہیں ہوا، کبھی مقابلہ نہیں ہوا، ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کیا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہے۔ تو یہ چیز مجھے اپنے خاندان کے اندر بھی لگی، اور میں نے بھی الحمدللہ یہ سوچ اپنے بچوں میں رکھی ہے۔ تو میرے پاس میرے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے ہیں، الحمدللہ انہیں پانچوں بچوں کے اندر وہی سوچ ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، خیال رکھنا، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ ہمیشہ مل جل کے کام کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، زندگی یہی بہتر ہے۔ اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے نا، یہ بہت بہترین کائنات بنائی ہے، اور انسان جو ہے نا تمام مخلوقوں میں بہت بہترین مخلوق ہے۔ بس یہ کہ ہم اگر اپنے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے ویلیویشن رکھیں۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہوا ہے کہ فرمایا گیا ہے کہ دین جو ہے نا خیر خواہی کا نام ہے، تو خیر خواہی ہونی چاہیے ہمارے اندر، ہمارے اپنوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ننیال کے لیے، ددیال کے لیے، سسرال کے لیے، دوستوں کے لیے، پڑوسوں کے لیے، اپنی کولیگس کے لیے، ماتحت ہیں ان کے لیے، سینئرس ہیں ان کے لیے، اپنا وطن ہے، اپنا ملک ہے، بلکہ وطن سے باہر بھی جو دوسرے ممالک ہیں نا، وہ بھی ہمارے ہاں بھائی ہیں، یا انسانی طور بھائی ہیں، یا ہمارے دین کے حساب سے بھائی ہیں۔ تو اس لیے ہم دل کو اگر بڑا ہو کے سوچیں نا، تو ہر جگہ خیر اور بھلائی کی سوچ رکھیں، تو ہم ہر جگہ پر ترقی دیکھ سکتے ہیں، لوگوں کو خوشحالی دیکھ سکتے ہیں، خوشگوار ماحول دے سکتے ہیں۔ اور یہی ہمیں علم بھی سکھاتا ہے کہ آؤ اپنے اپنے لمٹس کو جانو، تاکہ تم دنیا کے اندر بہترین رول پلے کرو، اور اس دنیا کی زندگی جو ہے نا ایک خوشگوار حالت میں گزرے۔ تو یہ تھی میری ایک سٹوری جو میں بڑا آج بھی خوش فیل کرتا ہوں الحمدللہ، اور آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنے میں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو تک، تب تک اللہ حافظ۔